رہا ہے اور اس سے پہلے بھی رہا ہے. جب بھی ہماری کوئی تحریک چلی ہے تو کے پی کے لوگوں نے ہمیشہ بھرپور اس پہ فرنٹ لائن کا کردار ادا کیا ہے. تو obviously اگر حکومت بھی یہاں پر ہے تو پھر ظاہری بات ہے یہیں سے ہی یہ کمپین جو ہے پولیٹیکل کمپین بھی یہیں سے ہی لیڈ کرنی پڑے گی اور ہم کر رہے ہیں. تو وہ میری اپنی علیحدہ ذمہ داری ہے, علیحدہ ذمہ داری ہے. انشاءاللہ دونوں کو نبھا رہے ہیں اور انشاءاللہ بہترین طریقے سے نبھا رہے ہیں. جی اس میں ایسے تھا کہ میں نے اس لیے بات کی تھی, میں نے پہلے ایپیکس کمیٹی میں جو پہلے ہفتے میں ہماری ہوئی اس میں یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی میں نے ایک بات کی کہ دیکھیں افغانستان ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے اور اس ماحول کے اندر کی دنیا نے جب اون کر لیا ہے, اس کو پوری دنیا نے اون کر لیا ہے, ہمیں بھی کوئی مذاکرات کرنے چاہیے ان کے ساتھ, کیونکہ مذاکرات کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا. اس وقت ہمارا تقریباً جو فگر ہے اس وقت کا لگ بھگ 16 سے 18,000 جو ایلیمنٹس ہیں وہ ہماری طرف ہیں اور 22 سے 24,000 ہمارے ہی جو ایلیمنٹس ہیں وہ اس طرف ہیں. تو اب اس طرح کوئی ادھر جائے پھر ادھر سے ادھر آئے تو ایسے حالات میں ان کے اوپر کوئی کارروائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ ایک بارڈر کے پار ہم نہیں جا سکتے اور اگر وہ بارڈر کراس کر جاتے ہیں تو ہماری اپروچ سے نکل جاتے ہیں. تو ہمیں ان سے کوئی بات کرنی چاہیے. اس پہ یہ لوگ راضی نہیں ہو رہے تھے. پھر ظاہری بات ہے جب راضی نہیں ہوں گے تو مجبوراً مجھے یہ کہنا پڑا کہ میں ادھر صوبہ پھر ان کے ساتھ کوئی بات چیت کرتا ہوں, کیونکہ مسئلہ تو میرے صوبے میں آ رہا ہے, لوگ تو میرے مر رہے ہیں, نقصان تو میری معیشت کو ہو رہا ہے. اس کے اوپر انہوں نے اسے بات سے کچھ اور ہی بنا لیا, جیسے میں کوئی ذاتی کوئی اپنا کوئی ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کر رہا ہوں. اور اب اس بات پہ وہ آ گئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کہ وہ مذاکرات کے لیے انہوں نے کہا مجھے کہ ہم لوگ اب کوئی مذاکرات کرتے ہیں ان کے ساتھ, کیونکہ اس کے بغیر مسئلے کا حل ہی نہیں کر رہا. تو میں نے کہا میں جو آپ کو بات پہلے کر رہا تھا تو میں اسی بنیاد پہ کر رہا تھا, لیکن ابھی بھی جو سیریسنس میں دیکھ رہا ہوں وہ ان میں نہیں ہے اس طرح کی. کہ صرف کہنے سے نہیں ہوتا مسئلہ حل کہ میں کہوں کہ میں آپ سے مذاکرات کروں گا, میں آپ کو مطمئن کروں گا, آپ سے بیٹھوں گا. جب تک میں آپ سے بیٹھوں گا نہیں, شروعات نہیں کروں گا, کوئی ٹی او آر نہیں بناؤں گا, کوئی عملی کام نہیں کروں گا تو خالی کہنے سے نہیں ہوتا. ابھی بھی میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ افغانستان کے ساتھ بغیر مذاکرات کیے ان کی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے بغیر ہمارے لیے اتنی لمبی بارڈر کے اوپر جو ہماری کیپیسٹی ہے اس وقت اور جو ان کی اس وقت اسٹرینگس ہیں کہ انہوں نے سپر پاورز کو ہرایا ہوا ہے, تو ان کی اسٹرینگتھ کے ساتھ اگر ہم ان کے ساتھ ہیڈ آن جائیں گے اور اس طریقے سے ہم چلیں گے, اس طرح چل رہے ہیں, تو اس بارڈر کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ ہماری کیپیسٹی ہے کہ ہم لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ حل کر کے امن قائم کر سکتے ہیں. اور اس سے جو ہمیں معیشت کو نقصان تو میرے صوبے کو ہو رہا ہے. میرے وہ جو ٹریڈ کے جو وہ میرے روٹس ہیں جن کے اوپر میرے صوبے کے لوگوں کا کاروبار منسلک تھا, وہ روٹس پہ یا تو بند ہوئے پڑے ہیں اور یا ان پہ ٹریڈ نہیں ہو رہی, تو اس کا بھی نقصان میرے صوبے کی معیشت پہ آ رہا ہے. تو مجھ سے جو کہ چیلنجز ہیں تو اس میں میں نے اپنی ایک رائے دی ہے اور اس کے اوپر بھی یہ کام کر رہے ہیں. اور اگر یہ اس پہ سلو کام کریں گے, چونکہ ڈومین نہیں ہے پروونشل گورنمنٹس کی کہ وہ خود بات کر سکیں, تو پھر آؤٹ آف دا باکس میں جانا پڑے گا اپنے لیول پہ. صوبہ پہ مجھے بات کرنی پڑے گی ان سے کہ یار میرے ساتھ تو میری بارڈر تک معاملات طے کر لو, باقی اگر ان کو آپ سے کوئی مسئلہ ہے اور یہ نہیں کرتے ہیں. اور باقی ایک بات میں آپ کو اور ایڈ کر دوں فار ریکارڈ, ہمارے لوگوں کی قربانی جو ہے نا یہ پورے پاکستان کے لوگوں کو اکنالج کرنی چاہیے. آج اگر میں ان کو نہیں چھوڑ رہا ہوں اور میں اس بارڈر سے لے کر کے پی کی بارڈر جو کہ مختلف صوبوں سے لگ رہی ہیں اس تک ان کو کنٹرول کر رہا ہوں اپنی عوام کی قربانی کے ذریعے, اپنی فورسز کی قربانی کے ذریعے, تو یہ اکنالج کرنا چاہیے پورے پاکستان کو کہ اس سے امن پورے پاکستان کا قائم ہے. ورنہ اس سے پہلے یہی لوگ جو ہے وہ لاہور اور کراچی اور پاکستان کے اسلام آباد اور پنڈی جیسے شہروں میں جا کر ایکٹیویٹیز کرتے رہے ہیں. تو یہ ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہمارا یہ فرض بھی ہے کہ ہم نے روکا ہوا ہے اس چیز کو کہ ہم اپنے حد تک تو قربانی دے رہے ہیں, سفر بھی ہو رہے ہیں اس سے, لیکن ہم اس کو آگے پھیلنے نہیں دے رہے ہیں. اور رکاوٹ ہم نے ڈالی ہوئی ہے بیچ میں, اس میں ہماری جانی اور مالی قربانی لگ رہی ہے. اللہ فرمانی کے حوالے سے میں نے تو اعلان نہیں کیا, ویسے یہ پارٹی کی طرف سے خان صاحب نے ہی کیا تھا اعلان, اور خان صاحب کا جو بھی حکم ہے ظاہری بات ہے ہم نے اس کو اسی اسپرٹ کے ساتھ جو ہے آگے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے, لیکن اس کے اوپر کلیئرٹی ابھی تک نہیں آئی ہے. تو ہم ویٹ کر رہے ہیں جب کلیئرٹی آ جائے گی کس طریقے سے کرنی ہے, کیسے کرنی ہے اور کیا لائعمل ہوگا, فیز وائز ہوگی, کس طریقے سے ہوگی, کون سی چیزوں کے اوپر ہوگی. تو جب کلیئرٹی آ جائے گی تو انشاءاللہ کریں گے. پھر کل سے اس کو ہم کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے جی, آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے تقریباً ایک مہینے میں آپ ذرا تھوڑا سا فگر دیکھ لیں
تو کتنے ٹیررسٹ مین کمانڈر اور ٹیررسٹ کو وہاں پہ مارا گیا ہے. آپ ذرا دیکھ لیں, ذرا ڈیٹیل دیکھ لیں اس کی. یہ جو ہمارا ساؤتھ کے پی کا جو یہ ایریا ہے, اس میں سب سے زیادہ مسئلہ ہے اس وقت, اور ہم نے فوکس کیا ہوا ہے. ابھی ہم نے تقریباً 1000 مزید پولیس کی بھرتیاں وہاں پہ کرنا شروع کر دی ہیں, اور ہم نے لوکل لوگوں کے ذریعے کرنی ہے وہ بھرتی, تاکہ وہاں کے لوکل لوگ ہوں اور وہ وہاں پہ ان کا مقابلہ کریں. اس پہ بھی ٹیسٹ وغیرہ ہو گئے ہیں, بھرتیاں شروع ہو گئی ہیں. ویپن کے حوالے سے, بلیٹ پروف گاڑیوں کے حوالے سے ہم نے کافی اسٹرینتھن کیا ہے اس ایریا کو. CDD کو ہم نے بہت اسٹرینتھن کیا ہے, مزید بھی کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ اب جو وہاں پہ حالات چل رہے ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل جو ہے ہم نے کافی اس میں بہتری لائی ہے, اور وہاں پر بہت سے جو ایریاز ایسے ایسے جو نوگو ایریا سے وہاں پہ ماشاءاللہ ہماری ریٹ بحال ہو چکی ہے. اور الحمدللہ جو مین ٹیررسٹ وہاں پہ تھے, ان کے کمانڈر سے, ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ جاری ہے, اور ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں انشاءاللہ. بس میرے خیال میں یہی لاسٹ کویشچن. ہوا کچھ نہیں تو کفن تو ہمارے لوگوں کفن میں تو لے آئے ہیں واپس, اور کیسے کفن کا اعلان ہوتا ہے بھائی؟ تو جنازے پڑے نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے نا, دیکھیں یہ جو آپ ایک بیانیہ بنا لیتے ہیں, میں پہلے جب یہاں پہ چیف منسٹر بنا, جب میں پہلی دفعہ یہاں سے موو ہوا, کتنے لوگ میرے ساتھ تھے. پھر دوسری دفعہ میں گیا, کتنے لوگ میرے ساتھ تھے. پھر تیسری دفعہ میں گیا, کتنے لوگ میرے ساتھ تھے. پھر چوتھی دفعہ میں گیا, کتنے لوگ میرے ساتھ تھے. اور پھر میں پانچویں دفعہ گیا, کتنے لوگ میرے ساتھ تھے. ہر دفعہ تعداد مور دین ڈبل تھی. ایسا ہی ہے نا. تو اگر فقدان ہے تو یہ لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ یہ فقدان صرف میڈیا کا بنایا ہوا ہے میرے خیال میں, کیونکہ میڈیا کے کچھ چینلوں پہ ہمارے کچھ مخالفین بیٹھتے ہیں, جی یہ فقدان ہے, وہ فقدان ہے. اگر فقدان ہے تو یہ جو عوام لاکھوں کی تعداد میں نکل رہی ہے, ماشاءاللہ ایک ایسی فسائیت کے خلاف کہ آگے ہمارے سامنے 26 ہزار رینجر اور پولیس کو لگایا جاتا ہے, اور وہ اسٹن گرینیڈ بھی ہمیں مار رہے ہیں. آنسو گیس تو اب ایک گپ بن گئی ہے ہمارے لیے. آنسو گیس ہمارے لیے پرفیوم بن گیا ہے, ہوتا ہے نا پرفیوم, باڈی اسپرے, ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ ہے. اب ہمیں جان سے بھی مارا جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کفن کا کہا تھا, ہم اپنے لوگوں کو کفن میں لپیٹ کے لائے ہیں. ہمارے اس وقت مزید لوگ بھی جو ہمارے مسنگ ہیں, اس میں ہماری شدید تحفظات ہیں کہ ان میں اللہ نہ کرے, لیکن ہمارے مزید لوگ ہمیں دیے نہیں جا رہے, کیونکہ میتیں میں نہیں دی جا رہی اب تک. 12 لوگ ہمارے کنفرم ہیں اس وقت. ہمارے 68+ لوگ بلیٹ انجرڈ کنفرم ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جو اسپتالوں میں ہم لے کے آئے اور ہم نے علاج کیا ان کا. اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں کہ جو شاید خوف کے مارے یا کسی وجہ سے اپنے آپ کو شو بھی نہ کر رہے ہوں. تو بات یہ ہے کہ کیا ریاست کا یہ کام ہے کہ وہ نہتے لوگوں پہ گولیاں برسائے گی؟ کیا ریاست کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کو شہید کرے گی؟ کیا ریاست کا یہ کام ہے کہ وہ ایک پارٹی کو پروٹیسٹ بھی نہیں کرنے دے گی, اور جب وہ وہاں پہ جائیں گے تو اس کے بعد ان کو گولیاں ماریں گے؟ تو میرے خیال میں دیکھیں, بہادری اور بیوقوفی میں فرق ہے. ہمارے لوگ دہشت گرد نہیں ہیں, ہمارے ورکر ملیٹنٹس نہیں ہیں, نہ ہم کوئی ملیٹنٹس ہیں. سامنے گولی کے کھڑے ہو کر گولیاں کھانا اور پھر لوگوں کی لاشیں اٹھانا, یہ میرے خیال میں اسلام میں بھی ہمیں نہیں کہا گیا. اسلام میں بھی کہا ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرو گے اور پھر اپنی جان کی حفاظت کے ساتھ مقابلہ بھی کرو گے. اگر یہ باز نہیں آ رہے اور یہ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم یہ روک لیں گے, تو ہم نے ثابت کیا ہے کہ کفن ہم باندھ چکے ہیں اور کفنوں میں لپٹ کے ہم آ چکے ہیں. اب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہی رویہ رہے گا اور یہ اس کو اس طریقے سے ہمیں دبا لیں گے, تو یہ ان کی بھول ہے. یہ ان کی بھول ہے. ہم نے ان کو پھر وارن کیا ہوا ہے. اگر یہ ہمیں اپنے رائٹس, پہلے ہماری شرط ہے عمران خان کی رہائی, اس کے بعد ہمارا مینڈیٹ, اس کے بعد جو ترمیمیں کی ہیں انہوں نے غیر آئینی, یہ ہمارے کچھ آئینی حقوق ہیں جو ہم مانگ رہے ہیں, اپنے حق مانگ رہے ہیں. اگر نہیں ملے گا, ہماری تحریک جاری ہے انشاءاللہ. پھر ہم بھی آگے پلان بنائیں گے. جس طرح پہلے آنسو گیس کے مقابلے کا ہم نے طریقہ ڈھونڈ لیا, اس کے بعد اسٹن گرنیڈ آ گئے, پیلیٹ بلیٹس آ گئیں, اس کے بعد اب گولیاں آ گئی. تو ہر چیز کا انشاءاللہ ایک ہم راستہ نکال رہے ہیں, اور ہمیں فخر ہے اس بات پہ, فخر. مور دین 100 تو میرے سامنے صرف جو میرا ایک قافلہ یہاں سے تھا, 3 سائڈوں سے ہم نکلے ہیں. ہم نے پولیس والے اور رینجرز والے پکڑے ہیں. ہم نے ان کو باحفاظت صرف چھوڑا نہیں ہے, باحفاظت پہنچایا ہے. ویڈیوز موجود ہیں. یہ ہمارا ظرف ہے. اس طرف سے ہمارے پہ گولیاں برسائی جا رہی ہیں, اور گولیاں برسانے کے بعد ہمارے پہ زخمی ہمیں نہیں اٹھانے دیے جا رہے. ہم زخمی اٹھانے جائیں, ہمارے پہ اور گولیاں برسائی جائیں. ہم کہہ رہے ہیں ہمارے مسنگ پرسن ہیں, بتا دو
تھانے میں ہیں, جیل میں ہیں, حوالات میں ہیں, وہاں تو مل نہیں رہے ہمیں, تو کہاں پہ ہیں ہمیں نہیں بتایا جا رہا. تو بات یہ ہے کہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں کسی پارٹی نے جمہوریت کے لیے, اپنی حقیقی آزادی کے لیے اتنی قربانی نہیں دی جتنی ہم نے دی. اور آخری بات ایڈ کر لوں, یہ اب کی بات نہیں ہے, آن ریکارڈ ہے. 1977 میں بھٹو نے انارکلی سے شروع کیا لوگوں کا قتل عام, اور پورے پاکستان میں کرسی کے لیے قتل عام کروایا. اس کے بعد اگر پاکستان ٹوٹا ہے اس کی صرف ایک وجہ ہے, اور وہ وجہ یہ ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم وزیر اعظم نہیں بن سکتے. انہوں نے ملک توڑ دیا, انہوں نے ملک توڑ دیا کرسی کے لیے. اس کے بعد ماڈل ٹاؤن میں نون لیگ نے کیا کیا ہے آپ کے سامنے ہے, لوگوں پہ گولیاں برسائیں جتنے لوگوں پہ. اس کے بعد آج پھر دوبارہ یہ دونوں مل کے ہی کام کر رہے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھے, ہر چیز کا ایک انجام ہوتا ہے. ہم نے بہت تاریخیں پڑھی ہیں, وہ تاریخوں میں انجام ایک ہوتا ہے, اور انشاءاللہ ان کا وہ انجام ہونا ہے کہ وہ بھی تاریخ کا حصہ بنے گا, اور دوبارہ کوئی بھی اس طرح کرنے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں کرے گا. I think we'll proceed to the